بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ بڑا اہم ویلاگ ہے آج کا، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ ایک تو خان کا اڈیالہ سے فاتحانہ اعلان، پریس کانفرنس کا جواب بھی اڈیالہ سے۔ اب معاملات بہتری کی طرف، ریاست کا مقابلہ خان سے صبح 9 بجے بڑا فیصلہ ہے۔ 3 سال بعد تحریک انصاف کو جلسے کی جو اجازت ملی، عوام کا لاکھوں کا سونامی اسلام آباد سے ٹکرانے کو تیار ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ کہیں عوامی سونامی اڈیالہ یا پنڈی کی طرف رخ نہ کر لے۔ پاکستان سمیت اوورسیز میں بڑی بڑی اسکرینوں کا، ریلیوں کا، جلسوں کا احتجاج کہاں کہاں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ DGISPR کی پریس کانفرنس بڑی بیلنسڈ پروفیشنل گفتگو، معیشت پر بات نہیں کی، یوم دفاع پر بات نہیں کی، اور بہت سارے معاملات تھے۔ اور سپریم کورٹ میں ججز کی واپسی، یہ 6 بینچ بڑے اہم تیار ہیں۔ لیکن خان کا جو کیس ہے کل، وہ بڑا اہم اور ختم ہونے والے ہیں کیس سارے۔ رہائی کی کیا تیاریاں شروع ہو گئیں، ابھی وقت ہے۔ گنڈا پور اور شیر افضل کا گرینڈ جرگہ، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور آصف زرداری جو لاہور آئے اور مریم نواز نے استقبال نہیں کیا، معاملات شدید کھٹائی میں کیوں ہیں۔ عمر ڈار نے خواجہ آصف کو بڑا انٹرسٹنگ چیلنج بھی دیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو آپ نے غور سے سننی اور سمجھنی ہے۔ یہ ویڈیو آج میری پاکستان کی خواتین کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ واپس آ رہا ہے، مکمل تیاری سے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا اعلان کر رہا ہے۔ آج جو خان کی گفتگو تھی، دیکھیں جیل میں قید خان نے کہا اللہ کی نعمت ہے کہ میرے پاس وقت تھا کہ وہ تمام فیصلوں کا جائزہ لوں اور حکومت میں آ کے ملک کو بحران سے نکالوں۔ تیاری میں نے کر لی ہے، پاکستانیوں تیار ہو جو، خان واپس آ رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہا ہے۔ اس جلسے کو خان کے استقبال کی ڈریس ریہرسل سمجھ کے جائیں اور نظم و ضبط سے جائیں، ہوش و حواس میں جائیں۔ کمزور دل افراد بے شک نہ جائیں 8 ستمبر، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے یہ خان کی رہائی کی ایک ریہرسل ہوگی۔ میرا ذاتی خیال ہے جو لوگ قابو نہیں رکھ سکتے انہیں پھر شاید خان کو اڈیالہ سے خطاب کرنا پڑے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس جلسے پہ چل کے میں آگے تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ ابھی جو خان کی آج اڈیالہ میں گفتگو آئی، یہ DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تھی۔ بڑا فاتحانہ خطاب تھا یہ، اور ایک بڑا اہم معاملہ تھا۔ ایک طرف تو دیکھیں PTI کو جلسے کی اجازت بھی چاہیے تھی جو مل گئی، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا آج کا موقف، جس گفتگو میں نہ معیشت کی بات تھی، نہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات تھی، نہ انتشاری پارٹی کی بات تھی، نہ 9 مئی کی بات تھی، نہ معیشت کے علاوہ نہ کوئی یوم دفاع پہ بات تھی۔ بڑی پروفیشنل گفتگو تھی۔ اور کور کمانڈر کانفرنس آپ دیکھیں تو اس میں بھی بڑی پروفیشنل گفتگو ہوئی، اس میں بھی سیاسی معیشت کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو حالات اب نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ٹھیک کرنا چاہتی ہے، ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتی ہے، اور یہ سارے معاملات خان کے خطاب کا تسلسل ہے۔ دیکھیں خان نے کل کہا آزادی چھین کے لوں گا، آج کہا جیل کی چکی میں مر جاؤں گا لیکن وقت کے یزید کی غلامی نہیں کروں گا۔ یہ مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 مہینے بشرا بی بی کو جیل میں رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ میں طاقتور کے سامنے کھڑا ہو کے جرت کیوں کر رہا ہوں، سائفر کے سامنے میں کیوں کھڑا ہوا۔ ججز کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، سرگودا کے جج کو لے کے اٹھا کے۔ اور آج خان نے دیکھیں بلوچستان اور بنگلہ دیش کے حالات دونوں بڑے انالیسس جو کیا خان نے کہ یہ نہ سنبھالے گئے، نہ ڈائلاگ کیا گیا تو یہ معاملہ علیحدگی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں عام طور پہ پہلے ڈائلاگ، پھر آپریشن، اور پھر اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کے ساتھ جو معاملات کیے، خان نے اس کا یہ حل بتایا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہی حل ہے، قومی دھارے میں لوگوں کو واپس لانا ہے۔ اور آج جیل میں جو میڈیا کے لوگ گئے تھے، اس میں سما ایکسپریس اور ABN کے رپورٹر احتجاج بھی کر رہے تھے کہ ہمیں آپ نے ایجنسیوں کے لوگوں کا کیوں کہا۔ خان نے کہا میں اس پہ علیمہ صاحبہ سے بات کروں گا، اور یہ کہا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، اور یہ بات سچ ہے۔ حق اور سچ کی بات کرنا واقعی بڑا مشکل ہے۔ آج عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ ساز عقل استعمال کریں، احمقانہ فیصلے نہ کریں۔ فوج کسی آرمی چیف یا سیاسی جماعت کی نہیں، یہ پورے ملک کی فوج ہے۔ اور DGISPR نے بھی پھر آج یہی بات کی کہ کسی سیاسی جماعت کے نہ تو ہم خلاف ہیں اور نہ کسی کے طرفدار ہیں، معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ 8 فروری کو خاموش انقلاب خان نے کہا یہ آیا ہوا ہے، اب اسے حقیقی انقلاب کی طرف نہ لے کے جائیں۔ سپریم کورٹ عدلیہ کا بیڑا غرق نہ کریں، معیشت آپ نے تباہ و برباد کر دی ہے، قرضے لے لے کے ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خان نے دیکھیں جو راستہ دکھایا انہیں 3 باتوں کا، انٹیلیجنس، ڈائلاگ اور آپریشن۔ انہوں نے آپریشن پہلے کر دیا، انٹیلیجنس بعد میں کٹھی گئی، اور ڈائلاگ اب کرنا چاہتے ہیں۔ پر اب بھی معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ کفر ٹوٹ چکا ہے خدا خدا کر کے۔ PTI کو جو جلسے کی اجازت ملی ہے، یہ تقریباً 2.5 سال کے بعد ان کا پہلا جلسہ ہوگا۔ یہ 30 اکتوبر 2011 کا کوئی جلسہ یاد ہوگا لاہور میں مینار پاکستان، یہ اس جلسے کے ساتھ کا جلسہ ہوگا۔ اس میں عمران خان کی شرکت تھی، اس میں نہیں تھی، لیکن اس میں عوام پھر ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے، اور اس کی اجازت ملنا ہی میرے خیال میں ہواؤں کا جو رخ کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی جلسوں کی سیاست کی ایک تاریخ ہے،
عدم اعتماد کے بعد بھی خان نے 50 جلسوں کی ایک سیریز رکھی تھی، آپ کو یاد ہوں گی، اس میں پورے پاکستان کو موبلائز کیا، اور وہ جماعتیں جو 40 50 سال سے قبضہ گروپ ہے وہ آج تک یہ نہیں سیکھ سکی کیونکہ ان کے ساتھ عوام موجود نہیں. یہاں خان کے ساتھ والہانہ محبت ہے، آپ کو پتہ ہے، صرف گراؤنڈ پر نہیں ریکارڈ بنے. 17 دسمبر 2023 کو جو ورچوئل جلسہ کرایا تھا پی ٹی آئی نے، جب ساری کی ساری قیادت جیل میں تھی اور 14 لاکھ لوگ اس آن لائن جلسے میں آئے تھے، یہ بھی ایک ریکارڈ تھا. اس کے بعد جو ٹک ٹاک میں جلسہ ہوا جس میں آپ کے بھائی کی بھی تقریر تھی، 60 لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا، یہ بھی سوشل میڈیا کی تاریخ ہے. تو کل جو جلسہ 8 کو جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ اب ایک نئی تاریخ بنانے جا رہا ہے. پوری دنیا کی اخبارات، میڈیا اس وقت نظریں لگا کے بیٹھے ہیں. یہ جو 22 کا کینسل ہوا تھا نا، جسے ہم بڑے پریشان تھے لوگ، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ عوامی طاقت، عوامی دباؤ، یہ طاقتور حلقوں کو بھی اور تحریک انصاف کی قیادت کو بھی مجبور کر رہا ہے. اب یہ جلسہ عام جلسہ نہیں ہے. دیکھیں بڑے غور سے پاکستان کے لوگ میری بات سنیں اور سمجھیں. جس طرح 2011 میں آپ نے سیاسی تاریخ بدلی تھی، 13 سال بعد اللہ آپ کو دوبارہ موقع دے رہے ہیں، اور یہاں خواتین کی شرکت گیم چینجر ہوگی. اگر تو پاکستان کی خواتین گھروں سے نکل آئیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ نظام بدل جائے گا. اور کیونکہ یہ جلسہ آپ خان کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ لڑائی خان کی نہیں ہے. اس نظام کے خلاف جو دیکھیں، خان تو کھڑا ہوا ہے سامنے. آئین اور قانون کی برتری، جمہوریت آپ کو چاہیے. اس وقت کیوں اسٹیبلشمنٹ سمیت نون لیگ ان سب لوگوں کو بخار ہے کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ عوام کہیں اسلام آباد سے راولپنڈی کی طرف نہ چلی جائے، وہاں دھرنا نہ دے دے. تو پھر انہیں روکیں گے کیسے؟ کیونکہ طاقت کا استعمال تو ہو نہیں سکتا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ انہیں کہہ رہے ہیں خود کہ طاقت کا استعمال کا سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ تحریک انصاف پرامن انداز میں جلسہ کرنا چاہتی ہے. انہیں روکیں نہ، انہیں جانے دیں. اب تحریک انصاف کی قیادت میرے خیال میں دیکھے گی کتنے لوگ آتے ہیں. اگر تو یہ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے بظاہر، تو پھر ہو سکتا ہے کہ لاہور کا جلسہ نہ کرنا پڑے، معاملات اس سے پہلے ٹھیک ہو جائیں، پھر شکرانے کا جلسہ ہوگا. یہ 22 اگست کے جلسہ ویسے کینسل ہوا، مجھے تو اسی سے ساری امید لگ رہی کہ یا اس کے بعد ہی معاملات ہوئے ہیں. اب لوگوں نے قیادت کو رگڑا. دیکھیں لوگ اصل میں تنگ ہیں حکومت سے، مہنگائی سے، معیشت سے، غربت سے، بے روزگاری سے، اور سب سے بڑھ کر اپنا مینڈیٹ چھیننے کے بعد دیکھتے ہیں خان بے گناہ جیل میں قید ہے. ظلم لوگوں کو اس سے بڑا نظر نہیں آتا. تو اس جلسے سے یقیناً ایک بہت بڑا دباؤ شروع ہوگا. اب یہ جلسہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، یہ امریکہ میں، برطانیہ میں، ہیوسٹن ٹیکسس میں، امریکہ میں وہاں کار ریلی ہے، لندن میں جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر احتجاج ہوگا، مانچسٹر میں وہاں کونسلیٹ ہے وہاں اس کے باہر احتجاج ہوگا. اس کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے. 8 ستمبر کو کیونکہ خان کے 400 دن جیل میں ہو، 400 دن، تو یہ سراپا احتجاج بن کے اس جلسے کو کریں گے. اور اس کی کامیابی کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پہلا نتیجہ آپ دیکھیں کہ 2.5 مہینے سے نیب ترامیم کے اوپر قاضی صاحب سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اب نیب ترامیم کا کیس بڑا اہم کیس، اب یہ کل سنایا جا رہا ہے فیصلہ. خان سمیت تمام فریقین کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ سنیں کل فیصلہ ہے. اب یہ یہاں بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. اگر یہ اپیل منظور ہوتی ہے حکومت کی تو خان کا القاعدہ ٹرسٹ اور توشہ خانہ دونوں ختم. یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتی. یہ 1999 میں جو نیب کا بنا ہوا تھا ایک واردات کی سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا نیب، سیکشن 9FA، اس میں اس کو ترمیم کو چیلنج کیا گیا، اور سیکشن 14 کو. اس میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یوسف گیلانی اور مریم نواز سب کے نام ہیں. اب یہ کیس بیسیکلی یہ تھا کہ جس کے اثاثے آمدنی کے زیادہ ہوں، آمدنی سے زیادہ ہوں، وہ آ کے اس کا حساب دے، قانون کے تحت اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے اور بتائے. انہوں نے ترمیم کر کے آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کے نیب کے کیسز ہی ختم کر دیے اور کہا جی نیب کا کیس ہی 50 کروڑ سے شروع ہوگا. عمران خان نے اس پر نیب ترمیم میں جو ترمیم کی مخالفت کی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ حکومت اگر جیت گئی تو خان صاحب آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ خان نے کہا مجھے فائدہ نہیں چاہیے، میں اپنا کیس عدالت میں لڑوں گا، کیونکہ میں نے توشہ خانہ کے پیسے دیے ہیں تحفے کے، اور جو قانون تھا وہ پورا کیا ہے. 2.25 کروڑ کا کیس ہے، وہ میں لڑوں گا. اب سپریم کورٹ اسے کل اگر کالعدم جب عمر بندیال کے دور میں کالعدم کیا انہوں نے، جب اس کے بعد وفاق اور صوبائی حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی. اس میں عمران خان خود 10 مئی میں، یہ تقریباً 3 مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا 2.5 مہینے پہلے 5 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے. سپریم کورٹ نے پورا کیس سنا تھا، اور اس میں عمران خان پر القادر اور توشہ خانہ کیس یہ اس وقت نیب میں بنے، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ اگر حکومت کے حق میں جایا، جو نظر آ رہا ہے بظاہر، تو ختم ہو جائے. اگر یہ نہ ہوا حکومت میں اور خان کے حق میں آیا تو پھر زرداری، نواز شریف، گیلانی، مریم نواز، سارے کے سارے آپ کو نظر آئے گے کٹہرے میں کھڑے ہوئے. اور یہ پھر اس دفعہ بچ نہیں سکے، یہ اس دفعہ کیونکہ کیس سپریم کورٹ سے آ رہا ہے، نیب سے نہیں آ رہا. اب قاضی صاحب حکومت کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں حکومت چلے، ان کی تو پوری کوشش ہوگی
تو اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں 6 بینچ بن رہے ہیں اس پہ قاضی صاحب ہم خیال لوگوں کے ساتھ پہلا بینچ لگا رہے ہیں. 13 ستمبر سے اس کی فائنل کاز لسٹ بھی آ گئی ہے. اب یہ جو 6 بینچ بنے ہوئے ہیں اس میں قاضی صاحب کے ساتھ جو ان کے اپنے آپ کو پتہ ہے جو قریبی جنہوں نے فیصلہ بھی مخصوص نشستوں میں دیا, عرفان سعادت خان ہے, نعیم اختر افغان ہے, یہ 2 ہیں, اور شاہد بلال حسن صاحب ہیں. یہ ان 2 ججز سے تھوڑے مختلف ہیں. دوسرے بینچ میں جسٹس منیب اختر ہیں, اطہر من اللہ اور سید حسن رضوی ہیں, یہ بھی بڑا اہم بینچ ہے. اور تیسرے میں ظاہر یحییٰ فریدی صاحب ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں, اور عقیل عباسی صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ ہیں. چوتھے بینچ میں عائشہ ملک صاحب ہیں, محمد علی مظاہر صاحب ہیں, اور امیر الدین خان صاحب ہیں. 5ویں میں جمال خان مندوخیل ہیں, ان کے ساتھ جسٹس مسرت حلالی, یہ اپنی علالت کے بعد اب واپس آئی ہیں. ان کے ساتھ ملک شہزاد ہیں جو لاہور کے آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اس کے علاوہ جو ایڈ ہاک جج لگائے گئے سردار طارق مسعود جو بھی ریٹائر ہوئے تھے, انہیں دوبارہ لائے گئے. اب ان کے ساتھ جو عالم میاں خیل یہ کیس سنیں گے, اور یہ بڑے اہم کیسز ان کے سامنے آئیں گے. لیکن سب سے اہم معاملہ ہے حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ایڈ ہاک جج لگا کے یہ منصور علی شاہ کی مخالفت میں گروپ بنائیں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ منصور علی شاہ کی اس وقت اکثریت بڑھ چکی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اندر کی بہت جو قریبی لوگ ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ زیادہ جج کھڑے ہوئے اس وقت. اور یہی سارا معاملہ ہے کہ نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ آصف زرداری بہت بڑا کھیل کھیلنے لگا ہے. ایک طرف تو دیکھیں نون لیگ کو تحریک انصاف کے سامنے جس طرح شیر کے سامنے بکری کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح چھوڑ دیا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ اٹھا لی, اور زرداری بھی پاپ کارن کا ڈبہ پکڑ کے لاہور میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب مریم نواز آج اسے دیکھیں دوسری مرتبہ ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے نہیں گئیں, اسپیکر اسمبلی کو بھیج دیا. اور زرداری کو ان چیزوں کو بڑا برا لگتا ہے, وہ بڑی ان باتوں کو کھینچتا ہے. اور زرداری اس سے پہلے بھی دیکھیں مائنس شہباز اور مائنس مریم کی کھیل تیار ہو چکی ہے. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے اس جلسے کی اجازت دی تو نون لیگ چاہتی ہے کہ جلسے کو روکا جائے. پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. پنجاب سے جتنی ٹرانسپورٹ روکی جا رہی ہے, اسلام آباد میں جتنے کنٹینر لگا رہی ہے, سارے کے سارے پنجاب حکومت کی مرضی پہ ہے. پیپلز پارٹی اس میں ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑی ہو رہی. وہ چاہتے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے معاملہ دیکھیں. اب یہ جو زرداری لاہور آیا تنظیم سازی کے نام پہ اور استقبال نہیں کیا گیا, اس کو نون لیگ کی قیادت کو نظر آ رہا ہے کہ صدر تو وفاق کا ہے, یہ اس وقت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیوں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, زرداری ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے. آپ یہ کلپ کاٹ کے کہیں رکھ لیں, آپ کو یاد آئے گی میری بات کہ آصف زرداری نے نون لیگ کو وہ بری طرح مارنی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی ہوا کیا ہے. مائنس شہباز اور مائنس مریم یہ دونوں کر کے یہ معاملات کو کس طرح اس کا ٹھیک کرے گا. عدم اعتماد ایسے ہی آئے گی جیسے یہ خان کے خلاف لایا, جیسے پرویز مشرف کو زرداری نے مکھن سے بال کی طرح نکالا, اور مشرف کو سمجھ نہیں آئی ہوا کہ گارڈ آف آنر لینے کے بعد دبئی پہنچ گیا, پھر وہاں سے ڈبے میں آیا. اور یہ زرداری جو واردات کرنے کا ماسٹر ہے اس معاملے میں, یقین کریں. مریم نواز صاحبہ کو نہیں پتہ لگنا ہوا کہاں سے آئی ہے. تو اس سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ, اسی لیے نون لیگ کی پوری کوشش ہے, نواز شریف سمجھ رہے واردات, وہ چاہتا ہے خان سے پہلے معاملات ٹھیک کر لے پہلے. وہ میں اگلے کسی ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا, یہ ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ میں نے اب بڑی اور اہم باتیں بھی کرنی ہیں, اور ابھی انٹرویو بھی کرنا ہے بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں کو جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں, وہ معلومات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. لیکن کیونکہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم معاملہ ہے, اور خواتین کے حساب سے خواتین کو نکلنا ہوگا لازمی. اور دوسرا معاملہ جو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو خان سے محبت کرنے والے ہیں, دیکھیں خدا کے لیے ٹانگیں نہ کھینچیں, ایک دوسرے کے ساتھ ذرا حوصلہ کریں, صبر کریں. خان جیل سے باہر آ جائے, اپنی مرضی سے جس مرضی رہنما کو نشانہ بنائیں, جس مرضی لیڈر کو گیدڑ بنائیں, جو آپ کا دل کرے, کپڑے اتاریں, بال کھینچیں, جو دل میں آئے کریں. لیکن فی الحال کارکنوں کو کنفیوز نہ کریں, ورکرز کو کنفیوز نہ کریں. اور میرا جو طریقے صاف کے محبت کرنے والے انہیں بھی مشورہ ہے, اپنا فوکس جلسے کی تیاری میں رکھیں, واٹس ایپ گروپ بنائیں, لوگوں کو موبلائز کریں. جس طرح آپ الیکشن میں ایک قوم بن کے الیکشن لڑے اور آپ نے الیکشن جتا کے ایک معجزہ کیا, ایک قوم بن کے اس پرامن تحریک کا آغاز کریں. دیکھیں آپ کے سامنے حالات بہت برے ہیں, باخدا بہت ہی برے. اب تو دیکھیں ان کے جو اپنے, ہم تو چلے کہتے ہیں مہنگائی, ان کے اپنے صحافی چیخیں مار رہے ہیں. وہ معاف کیجیے گا, فاروقی صاحبہ جو ہے, وہ بھی ان کا نام بھول جاتا ہے, وہ بھی چیخ رہی ہیں, ریٹ بتا رہی ہے 40 روپے کا پیاز, 200 کا, 180 کا دودھ, 400 کا. وہ کہہ رہی ہیں پاکستان کے گھر کا بجٹ جو ہے 20,000 سے 40,000 پہنچ گئے. تو عوام کو پتہ ہے سارے, تو اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈ پروگرام رکھیں, تھوڑا سا ٹائم ٹھیک ہو جائے, پھر اتاریں, لیرو لیر کریں, جو دل آپ کا کرتے ہیں. فی الحال ذرا اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں. مجھے اجازت دیں انٹرویو تک کے لیے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.